اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو صدر گل پلازا میں آگ بھڑک رہی تھی، گل پلازا جل رہا تھا، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ ہماری انتظامیہ غائب تھی، کئی جانوں کا نقصان ہو گیا، عجیب طرح کے حکمران ہمیں ملے ہیں، ان کی میٹنگیں ختم نہیں ہوتی، اور جب اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں تو بعد میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کوئی بھی الزام قبول نہیں کرتا. کیا ان کے پاس مشینری نہیں تھی؟ ہیلی کاپٹر لے آتے اور اس کے ذریعے کہتے ہیں کہ تالے لگے ہوئے تھے، تالے توڑ دیتے اور جانوں کو بچا لیتے. کس چیز کی کمی تھی؟ اور حکومت کی اولین ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ آباد ہیں ان کے جان و مال کو تحفظ دیا جائے، وہ اس میں بالکل ناکام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح حکمران نصیب فرمائے. بہرحال اس طرح کی آزمائشیں چلتی ہیں، قرآن میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. آزمائشیں آتی ہیں، یہ کس طرح پتہ لگے گا یہ کسی گناہ کی سزا ہے یا آزمائش ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اگر آزمائش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو تو رجوع الی اللہ نصیب ہوتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بڑھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بڑھ جاتا ہے. اور اگر کسی گناہ کی سزا ہو تو پھر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. پہلے صدقہ و خیرات کرتا تھا، اب اس نے صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیا. پہلے ذکر و اذکار تلاوت کا معمول تھا، اب ذکر و اذکار اور تلاوت میں فرق پڑ گیا. پہلے نماز جماعت سے پڑھتا تھا، اب گھر میں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو اگر یہ کسی گناہ کی سزا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر آزمائش ہو تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، رجوع الی اللہ نصیب ہوتا ہے. اور یہ آزمائش انبیاء علیہ السلام پر بھی آئی. حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال بیمار رہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی اور اس گہرائی کا اندھیرا، یہ آزمائش تھی. موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا، مدین تشریف لے گئے، پھر فرعون کا مقابلہ، آزمائش. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. والد نے کہا کہ پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دوں گا. بادشاہ وقت نے آگ کو سلگایا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی آزمائشیں آئی. دندان مبارک شہید ہوئے، طائف میں 3 سال گزارنے پڑے. بڑی آزمائشیں آتی ہیں. تو مومن آدمی آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی گناہ کی سزا ہو تو پھر وہ اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل
وسلم دائما أبدا على حبيبي